سبحان الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار ہے. اس اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اپنے عظیم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر نازل فرمایا. درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے ان برگزیدہ انبیاؤں پر، خصوصیت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل و عیال پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے چنا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. محترم حاضرین، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بنیادی باتیں بتائی ہیں. مسائل بہت سارے نکلتے ہیں، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں آج اس خطبے میں، آج کے اس جمعے کے خطبے میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
جو نیک عمل کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وَهُوَ مُؤْمِن۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم ان مردوں کے لیے اور ان عورتوں کے لیے جو مومن ہوتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں، ان کو ایک اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہترین زندگی ہم انہیں اس دنیا کے اندر ہم دیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دوسرا بدلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس دن بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، ان کے لیے بہترین انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کن کے لیے؟ ان نیک مرد اور نیک عورتوں کے لیے جو مومن ہیں۔ دراصل یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی کہ جب اسلام دشمنوں نے اسلام کے ماننے والوں کے تئیں بلکہ اسلام کے خلاف یہ باتیں لوگوں کے اندر پھیلانے شروع کر دی کہ اگر تم دین کو اپناؤ گے تو پھر دنیا سے تمہاری دنیا کی کوئی لذت تمہیں حاصل نہیں ہوگی، اسلام پر اگر چلو گے تو تمہیں دنیا کی تمام عیش و آرام سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اسلام پر چلو گے تو دنیا کی تمام خوبصورتی، دنیا کی تمام زیب و زینت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ تمہارے حصے میں نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم غلط کہہ رہے ہو۔ ان لوگوں کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں رد کر دیا، ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بہتان ہے اس اللہ رب العالمین پر جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جو نیک بندہ ہمارا ہوگا، نیک بندی ہماری ہوگی، نیک عمل کرنے والی ہوگی، مومن ہوگی، مومنہ ہوگی، دنیا میں اچھی زندگی ہم اسے بسر کرائیں گے۔ اچھی زندگی سے مراد کیا ہے؟ اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اچھے گھر ہوں گے، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی، وہ خوشحال انسان ہوگا، ہر نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو سرفراز کرے گا۔ یہ ہے حیاتاً طیبہ، بہترین زندگی اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عطا کرے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، دنیا کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین بدلہ، بہترین انعام تیار کر رکھا ہے۔ ہمارے یہاں سماج کے اندر میں بھی یہی تصور، جاہلانہ تصور گردش کر رہی ہے۔ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ اسلام پر چلنا بڑا مشکل کام ہے، اسلام پر چلیں گے تو کمائی نہیں ہو سکتی، اسلام پر چلیں گے تو پھر اپنی منمانی خواہش ہم نہیں کر سکتے۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہاں پر رک کر ہمیں اللہ رب العالمین کے اس آیت پر غور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس اللہ رب العالمین پر یقین کرنا چاہیے
کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو ہمیں اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ اس کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدوں سے کبھی بھی مکرتا نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، وعدہ اس نے بندے سے کیا ہے وہ کر کے رہے گا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرنا نہیں بھولتا. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دیکھیے اسلام کے اندر دو درجے رکھے گئے. ایک درجہ وہ ہے کہ جہاں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زہد اختیار کرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، عبادات کے اندر کثرت اختیار کرو، نوافل کے اندر کثرت اختیار کرو، اپنے نیک اعمال کے اندر کثرت اختیار کرو. ہاں آپ دیکھیں، یہ وہ مقام ہے جو انسان کی عزت کو، اس کے رتبے کو بلند کر دیتا ہے. یہ انسانیت کے لیے فضیلت کا مقام ہوتا ہے، جہاں بہت کم ہی بندے اللہ کے پہنچتے ہیں، جن کے اندر زہد و تقوی، پرہیزگاری، امانت داری، عبادت کے اندر خلوص، عبادت کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے، اور اس کے پیش نظر وہ اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں. کوئی بھی کام جب وہ کرتے ہیں تو وہاں اللہ رب العالمین کو وہ حاضر و ناظر رکھتے ہیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے. یہ تو ایک درجہ ہوا. دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے جو جائز ہے، جو جائز ہے، حرام نہیں ہے، کر سکتے ہیں ہم. لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں اپنے بندوں کو یہ نہیں کہا کہ تم ان چیزوں کا استعمال مت کرو، تم گاڑیاں نہ خریدو، تم بنگلے نہ بناؤ، تم گھر نہ بناؤ، تم زمینیں نہ خریدو. ایسی بات نہیں ہے. تم دنیا کی ہر نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ، ہر نعمتوں کو تم اپناؤ. لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو. یہ اسراف کیا ہے؟ انسان کو اعتدال میں رکھتا ہے، انسان کو معتدل زندگی گزارنے پر آمادہ کرتی ہے. جائز راستہ ضرور ہے، حرام نہیں ہے، ہر خواہشیں ہم پوری کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم زیادہ خرچ کرنے لگ جاؤ گے ان جائز راستوں میں تو ہو سکتا ہے کہ پھر تم اپنے اللہ کو بھول جاؤ، پھر تم زیادہ دنیا کے کمانے کے چکر میں عبادت کم کرنے لگ جاؤ. حرام نہیں ہے، کرنا ہے، کر سکتے ہو. تو یہ دو درجے رکھے گئے ہیں اسلام کے اندر. پہلا درجہ زہد و تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا. دوسرا جو جائز راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو جائز چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے نکالی ہیں زمینوں سے، اس کو اختیار کرنا اور اس میں اعتدال کا رویہ اختیار کرنا. بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو ہماری اس زمین سے نکالے ہوئے نعمتوں کو جو ہم نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے اسے حرام کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ نہیں ہے. ہم گھر بنائیں گے ہمارے لیے حلال ہے، ہم زمینیں خریدیں گے ہمارے لیے حلال ہے، ہم گاڑیوں پر چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اچھا صاحب ثروت بنایا ہے تو ہم اچھی گاڑیاں، اچھے کپڑے پہنیں گے، ضرور کریں گے، کیوں نہ کریں گے. لیکن اللہ نے صرف اتنی تاکید کی کہ بندے اسراف سے بچ جانا. اختیار کر سکتے ہو، ظاہر بات ہے جتنی چیزیں آپ زیادہ استعمال کریں گے، جتنا زیادہ آپ جائز راستے میں خرچ کریں گے،
جو چیزیں آپ کے لیے حلال ہے، تو یہ ظاہر بات ہے کہ ہم جتنا زیادہ دنیا سے لطف اٹھائیں گے حساب بھی ہمیں اتنا ہی دینا ہوگا اللہ کے. حرام نہیں کہا، استعمال کر سکتے ہو، حساب دینا ہوگا. لہذا اللہ نے اسراف کی قید لگائی، اسراف کرو. ہمارے یہاں ایک یہ پرچلن ہو گیا ہے کہ لوگ اسلام کو اپنی خواہشات کے مطابق اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اگر تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، تو ہم وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسلام کو اپنائیں گے تو کہیں ہماری تجارت خطرے میں تو نہیں آ جائے گی، ہماری تجارت کے اندر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ تو پیدا نہیں ہو جائے گی. اسلام کو ہم اتنا ہی اپنائیں جتنا میں ہمارا کاروبار، ہماری تجارت صحیح چل سکتی ہو، اسلام سے اس کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچتا ہو، ہم اتنا ہی اسلام اپناتے ہیں. ہم اگر کسی کارپوریٹ لائن سے ہیں، ہمارا وہاں بھی وہی رویہ ہے. ہم اگر درس و تدریس کی لائن میں ہیں، ہمارا بھی وہاں یہی رویہ ہے. چوائس کر کے ہم اسلام کو اپناتے ہیں. نہیں میرے بھائی، زندگی میں مذہب کا اگر چوائس کرنا ہو تو ہم اسلام کو چوائس کرتے ہیں. لیکن اگر ہم زندگی گزارتے ہیں، اسلام کو اپنا لیا، توحید کو اپنا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان لیا، تو اب زندگی ہمیں اپنے منمانی طریقے سے نہیں گزارنی. ہمیں زندگی گزارنی ہے اللہ رب العالمین کے کچھ حدود ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اسلام پر چلیں گے تو ہم قائد ہو جائیں گے. کس نے کہا کہ ہم قائد ہو جائیں گے؟ بہت سارے ایسے لا علم حضرات ہمارے سماج کے اندر یہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ اسلام پر چلو گے تو جکڑ جاؤ گے. اسلام اپنے ماننے والوں کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھتا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو، خواتین کو، لڑکیوں کو قید کر کے رکھتا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک محدود مسائل تک عمل کرنے کی جو ہے وہ اسے حکم کرتا ہے. غلط بات ہے یہ، نہایت ہی انتہائی غلط تصورات ہے یہ جو ہمارے سماج میں آج پھیلی ہوئی ہے. اسلام ہماری امن و ہماری سکون کا ذریعہ ہے. اسلام ہمارے ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری سوسائٹی میں رہنے والے ہر لوگوں کا محافظ ہے. اسلام ہماری زندگی کو بدلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اسلام آخرت میں اللہ کی محبت اور اس کی دیدار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. میرے بھائیوں، اسلام ایسی دولت ہے جس کے ذریعے ہم دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی. اس کے علاوہ اگر ہم نے دوسرا کوئی بھی راستہ اختیار کیا، ہم ناکام ہو جائیں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. یہ کیا ہے؟ ایک بہترین سماج کا ماڈل ہے. یہ ایک بہترین سماج، ایک بہترین معاشرہ، اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ماڈل اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. میرے محترم بزرگوں، ایک بہترین ایک ڈیولپمنٹ اور ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فرمایا. یہ ڈیولپمنٹ سماج ہے.
کیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم قید ہو جاتے ہیں؟ بتائیں ہمیں. کیا ہم اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکال دیں گے تو یہ ہمارے لیے دل شکنی کی بات ہے، بخیلی کی بات ہے؟ کیا ماؤں کی، والدین کی فرما برداری کرنا ہمارے لیے بہت برا عمل ہے؟ کیا لوگوں سے محبتوں سے ملنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے کلام اختیار کرنا ان کے لیے یہ خراب عمل ہے؟ بہترین سماج کا یہ ماڈل ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا. تو ہمیں یہ تو بننا ہے اور ہم یہی بننے کی کوشش کریں. ہم یہی کرنا نہیں چاہتے. ہم اپنے خواہشات کے غلام بنے بیٹھے ہیں. ہم اسلام کو بھی اپنی خواہشات کے مطابق ہی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑا نقصان ہمارے آج کے نوجوان نسلوں کا ہو رہا ہے. اور صرف نوجوان ہی نہیں، اس میں ہمارے ادھیر عمر کے بھی لوگ شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں. ہمیں اسلام کو مکمل اپنانا ہے، ہمیں اسلام کو اچھی طریقے سے جاننا ہے، اور ہمیں اسلام کی تئیں اپنے ذہنوں سے وہ غلط فہمیاں نکال دینی ہے کہ اسلام کو ہم اپنائیں گے تو ہمیں زندگی کی آرائش سے، زندگی کی زیب و زینت سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے. سب غلط باتیں ہیں. آپ ہر چیز کریں، آپ ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جائز قرار دیا ہے. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حریت اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے کہ تم حلال راستے اختیار کرو یا حرام راستے اختیار کرو. دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے متعین کر دیے ہیں. دنیا کی زندگی کو بھی تم اپناؤ. تو میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم مرد و عورت دونوں کے لیے یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ نیک اعمال کریں، عمل صالح اختیار کریں، اور اللہ رب العالمین کی عطا کردہ حیاتاً طیبہ کے مصداق بننے کی کوشش کریں. اچھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو عطا کرے گا جو اللہ رب العالمین کے راستے میں نیکی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے بدلہ ہے ہی. قرآن مجید کے اندر جو لوگ دنیا سے بے رخی دنیا سے دل لگاتے ہیں اور آخرت سے بیزار ہو جاتے ہیں، آخرت کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی زندگی کے اندر جو بھیانک پہلو نمایاں ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں بھی سنائی ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. بنی اسرائیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تمام اخلاقی تعلیمات کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی پستی، دنیا سے محبت، دنیا کے اندر اتنے مگن ہو جانا کہ جس سے اللہ رب العالمین کو بھول جانا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں خرید لیا ہے، دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں. اللہ فرماتا ہے فلا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کسی بھی طرح کی تخفیف نہیں کی جائے گی، ان کے عذاب میں کسی بھی طرح کی تخفیف کی نہیں جائے گی. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. یاد رکھیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان، یہ تعلیم بنی اسرائیل کو دی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیمات امت محمدیہ کو بھی دے رہا ہے. جانتے ہوئے بھی ہر چیز کو نظر انداز کر دینا اور دنیا سے دل لگا لینا، انجام کیا ہے؟ سامنے ہے آپ کے. فلا یخفف عنہم العذاب
عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی. اللہ، عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی. بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے تناظر میں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب اور غصے کا سبب ہے. غصے میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں فرما رہا ہے. ورنہ میرا رب تو رحمان اور رحیم ہے، جو بندے کی تمام مکر و فریب، اس کی معصیت، اس کے بے شمار گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنی برکت، اپنی شفقت کا سایہ اس پہ بنائے رکھے ہوا ہے. ظاہر بات ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کبھی بھی بھوکا نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑے گا. یہ اس کی کبریائی، یہ اس کے بڑے ہونے کی دلیل ہے اللہ رب العالمین کا. اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے وہ. تم چاہے اس کی نافرمانی کرو، تم چاہے اس کو برا بھلا کہو، تم چاہے اس کے سامنے شرک کرو، تم چاہے اس کو اپنا پروردگار مانو یا نہ مانو، تمہیں وہ کھلائے گا، تمہیں وہ پلائے گا، تمہیں روزی دے گا، تمہیں مال و دولت عطا کرے گا، ساری چیزیں دے گا وہ. لیکن فیصلہ تمہارا قیامت کے دن کرے گا، وہ اس دن کر لے گا. لہذا میرے محترم بزرگ اور دوستو، قرآن کو پڑھیں ہم. سورہ بقرہ ہی کو ہم اگر غور و تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک انسان کے بدلنے کے لیے سورہ بقرہ کافی ہے. ایک متکبر، ایک شریر، معصیت پسند انسان کے سدھرنے کے لیے صرف یہ سورت کافی ہے. اگر وہ گہرائی کے ساتھ، غور کے ساتھ اس سورت کا مطالعہ کر لے گا تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک ایک حرکت کو، ایک ایک ایکٹیویٹی کو، جو انسانیت کے لیے بھی مضر ہوتا ہے، سماج کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی، اور سب سے زیادہ مذہب کے لیے بھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بیان کر دیا، ایک ایک کر کے بیان کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے امت محمدیہ کو ایڈریس کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر بھی یہ اخلاقی پستی، یہ اخلاقی گراوٹ آ گئی پھر سوچ لو انجام کیا ہوگا. جو بنی اسرائیل کا ہوا وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے. واللہ عالم، یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے. ہم جب تک زندہ رہیں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کے زاویے کی زندگی کو ترتیب دیں، اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اللہ کے حکم کو جہاں تک ہو سکے بجا لانے کی کوشش کریں. اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے تن من دھن لگا دیں. اسلام کو یاد رکھیں، اپنی خواہش کے مطابق اپنانے کی کوشش نہ کریں کہ یہاں پر ہم اسلام اپنائیں گے تو چلے گا، یہاں پر نہیں اپنائیں گے تو نہیں چلے گا. واہ رے واہ، کیسا مسلمان ہے تو. اسلام کو اپناؤ، ڈرو نہیں. لوگ بھاگتے ہیں کہ اسلام کو اپنائیں گے تو پتہ نہیں میرا کیا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ایمان یہی تو تقاضا تم سے کرتا ہے. وہیں پہ تو تمہارا اصلی ایمان شروع ہوتا ہے کہ کس کیٹیگری کا مسلمان ہو تم، کس لیول میں تم کھڑے ہو، قربانی دینے کا جذبہ تمہارے اندر ہے یا نہیں، نفس کی، مال کی، وقت کی، جذبے کی ہے کہ نہیں. آدمی یہیں پہ فیلیور ہو جاتا ہے، آ کر کے پیچھے بیک ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں غور و فکر کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.